آج عالم انسانیت امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو یاد کر رہی ہے جو انہوں نے دین حق کی سربلندی کے لیے پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں اپنے 72 رفقا سمیت فاسق و جابر حکمران کی بیعت کی بجائے شہادت کا انتخاب فرمایا اور رہتی دنیا تک دین حق کا بول بالا کر دیا۔ حق و باطل کی اس لڑائی میں اس نظام حق کو مٹانے کی کوشش کی گئی جس کو آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ کر تمام عالم انسانیت کو برابری کے حقوق فراہم کر کے حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس نظام خلافت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، جس نظام حق کی حفاظت خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت سمجھ کر فرمائی تھی۔ یہی وہ نظام حق تھا جس کو خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے 3 بر اعظموں تک پہنچایا، اور خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے کر بچانے کی کوشش کی۔ اسی نظام حق کو مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنوں اور اغیار کی سازشوں اور سوچوں سے بچا کر رکھا، اور نظام حق کو بچاتے ہوئے ہی شہادت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہوئے۔ اور یہی وہ نظام حق تھا جس کی حفاظت کی خاطر سیدنا امام حسن علیہ السلام نے مصلحت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ فاسق و فاجر لائن یزید نے اسی نظام حق پر غاصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگوں سے اپنے باطل نظریات کی توثیق چاہتا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ اہل بیت کبھی بھی اس کی باطل حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی باطل رجیم سے اسلام کی فکر، سیاست، خلافت اور سماجی، اخلاقی و دینی اقدار پامال ہو رہی تھیں۔ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت کرنے کی بجائے حق کے علم کو بلند کیا، اور اسی جرم کی پاداش میں یزید نے نشہ اقتدار میں چور ہو کر امام عالی مقام اور ان کے خاندان سمیت مخلص ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود غم حسین آج بھی تازہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم سے کربلا میں جس قدر خون بہا تھا، اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے دنیا اشک ہائے ماتم و علم کا سیلاب بہا چکی ہے۔ دین حق کی سربلندی کی خاطر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہادت امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ شہدائے کربلا کی قربانی رہتی دنیا تک عزم و استقلال کی علامت بن کر مسلمانان عالم کے دلوں میں دھڑکتی رہے گی۔